لیکن میں عوان ان میں کی کرا. چلو جو علی والا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. لو بھائی جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے نا، میں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. سنی ہو، کیا ہو؟ اہل سنت ہو. اس کے لیے واجب ہے جب نعرہ تکبیر کہا جائے ایک ہاتھ بلند کرے، جب نعرہ رسالت کہا جائے دونوں ہاتھ بلند کرے، جب نعرہ حیدری کہا جائے اس کے لیے واجب ہے سنی ہونے کے ناطے وہ دونوں ہاتھوں کو بھی بلند کرے اور ساتھ ساتھ یا علی بھی کہے. صرف مسواک کرنا سنت نہیں، یا علی کہنا بھی سنت ہے. میں اپنے سنی بھائیوں کو بتا رہا ہوں صرف مسواک کرنا سنت نہیں، یا علی کہنا بھی. ارے یا علی مدد سے بڑی سنت کون سی ہے؟ بہت کائنات میں نجم شاہ جی غدیر خم کا میدان ہے جہاں پہ دونوں سنتوں پہ عمل ہوا ہے. کون کون سی سنت؟ سنت ہے دو قسم کی، ایک ہے قولی ایک ہے فعلی. جیو بھائی توجہ کیجیے گا، ایک ہے قولی ایک ہے فعلی. قولی سنت ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. فعلی سنت ہے ہاتھ کو بلند کرنا. میں لعنت کرتا ہوں ایسے مسلمان پہ جس کو شلوار والی سنت یاد ہو، غدیر والی بھول. وہ کہے گا سنی ہے جو علی حق کا نعرے لگاتا ہاتھوں کو بلند کر کے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی 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 نعرہ حیدری. ہو سنی اور کلندر کے دربار پہ نہ جائے وہ سنی نہیں ہو سکتا. جس کے دل کی دھرتی پہ سیون کی دھرتی کا بادشاہ راج کرتا ہے وہ سنی ہو کے شیعہ ہو، علی کا مرد ہو کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مولا مولا سکینہ علیہ سارے والا پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ لوگ؟ میرے مسلک کے سنی نوجوانوں، تمہیں میں دعوت دے رہا ہوں جنت کے راستے کی طرف. تمہیں میں کہہ رہا ہوں کمیوں کی نوکری چھوڑو، سرداروں کا دروازہ پکڑو. ابو طالب وہ سردار ہے کہ ساری کائنات محمد کے دروازے پہ بستی ہے، محمد ابو طالب کی گود میں بستا ہے. اے ابو طالب تجھے خالق نے امرا کر دیا، اے ابو طالب تجھے خالق نے امرا کر دیا، خدمت احمد سے تجھ کو روح عرفاں کر دیا. یہ ہے عرفاں کی تجلی، یہ ہے ایمان کا فروغ. تیرے بیٹے کو خدا نے کل ایمان کر دیا. نعرہ حیدری. میدان کیسا چاہیے اور میرے حصے میں پتا چاہیے. سارے والا حیدری خدا کے لیے شیعوں کی زد میں آ کے ابو طالب کو نہ چھوڑو. گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ؟ نہیں، مجھے شک پڑ رہا ہے چند بندے گھبرا گئے. علی کی ولا کی گرمی زیادہ ہے کہ موسم کی گرمی زیادہ ہے؟ ابھی ایک جملے میں پتہ چل جائے گا کون کون علی والا بیٹھا ہے. یاد رکھنا، حضرت عمران کا انکار نہ کرنا. یہ معیار رکھو، یہ معیار محافل کا، مجالس کا.
گفتگو کا، کتاب کا. دیوار پہ پھینک مارو وہ سیرت کی کتاب، جس سیرت کی کتاب میں یہ تو لکھا ہو کہ بکریاں پالنا نبی کی سنت ہے، اور یہ نہ لکھا ہو کہ محمد کس کی گود میں پلتا رہا ہے. دیوار پہ پھینک مارو وہ کتاب جس کتاب کے کسی نہ کسی جملے پہ حضرت ابو طالب کی توہین نظر آئے. بند کر دو وہ ٹی وی چینل. جن ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے پھونکنے والے شان ابو طالب میں گستاخی کرے. ضرورت ہے مجھے ان جوانوں کی جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، بقا ہے آل محمد کے ساتھ عشق کرنے کا نام، تبدیلی چاہتے ہیں اپنے علاقوں کے اندر. میں کسی تنظیم کا اعلان نہیں کرنے لگا، کچھ چندہ نہیں مانگنے لگا. افراد خود ایک تنظیم ہوتے ہیں. آؤ اپنے دل کے اندر ایک تنظیم بنا لو، وعدہ کر لو اپنے آپ سے دوستی اس سے جو ابو طالب کا دوست ہے، نفرت اس سے جو ابو طالب سے نفرت رکھ رہا ہے. جاؤ یہ معیار رکھ لو. اگر مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، چوکوں گلیوں بازاروں میں بم بلاسٹ ہونے بند نہ ہوئے تو پھر کہنا. دہشت گردی ختم نہ ہوئی تو تب کہنا. جب در اہل بیت پہ آ جاؤ گے نہ سجاؤ مجلس حسین، سجاؤ محفل میلاد، لیکن میلاد پڑھنے والے سے کہو آٹھ ٹانگا پاٹ ٹانگا وچ تل مٹلیاں والا میلاد نہیں. جو اللہ نے محمد کا میلاد بیان کیا ہے وہ پڑھ کے سنا. نامکمل سمجھو اتنی دیر تک میلاد کی محفل کو جب تک میلاد کی محفل میں ابو طالب کا تذکرہ نہ ہو. کراچی کی سرزمین پہ میں نے یہی جملہ کہا تھا کہ نامکمل ہے وہ محفل میلاد جس میلاد کی محفل میں حضرت ابو طالب کا تذکرہ نہ ہو. ایک ملا چھوٹے بھائی کی شلوار پہنے ہوئے، بڑے بھائی کی قمیض پہنے ہوئے مجبوری کے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا سلطانی صاحب پہلے تم اور تم جیسے مولوی کہتے تھے نامکمل ہے وہ محفل میلاد جس میلاد کی محفل میں آل محمد کا تذکرہ نہ ہو. آج کل تم نے کہنا شروع کر دیا ہے ابو طالب کا تذکرہ نہ ہو تو محفل نامکمل ہے. میں نے کہا بکواس نہ کر، ایمانداری سے بتا نماز بڑی ہے کہ محفل بڑی ہے؟ کہنے لگا نماز. میں نے کہا نماز اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ابو طالب کا تذکرہ نہ ہو. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا پڑھ نماز، ساری نماز پڑھ کے اینڈ میں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. میں نے کہا رکھو مولوی کے سر پہ قرآن، اس سے پوچھو یہ آل ابراہیم سے مراد یزید کا دادا ہے یا حسین کا دادا؟ کون ہے آل ابراہیم؟ دعا دے کرو. چھوڑ دوں؟ یار ایک منٹ ٹھہرو، وہ ملنگ ہے مولا یہ کون ہے آل ابراہیم سے مراد؟ یزید کا دادا بولو یا حسین کا دادا؟ کون ہے یہ آل ابراہیم سے مراد؟ حسین کا دادا، نبی کا چاچا، علی کا بابا. نہیں، جب بندہ آل ابراہیم کہے گا ذہن میں ابو طالب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہاں بولو تو صحیح، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابو طالب آ گیا نماز میں کہ نہ آیا؟ تذکرہ ابو طالب نماز میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جب میں نے یہ بات کی نا تو مولوی حیران پریشان ہو کے نا میرے سامنے کھڑا ہو گیا. سلطانی صاحب کریں تو کیا کریں؟ آپ پتہ نہیں کون سی کتابوں سے پڑھتے ہیں، ہمیں تو کوئی کتاب نہیں ملتی جس میں آپ کی
اس طرح کی گفتگو ہمیں مل جائے. ہمیں بھی کوئی کتاب بتائیں جس میں حضرت عمران کے تذکرے ہوں. میں نے کہا تمہیں کتابوں سے حضرت عمران کے متعلق کوئی بات تو ملتی ہے؟ مسکرائے کہنے لگا جی ایک ہی ملتی ہے, وہ بھی کان والی. نبی نے کہا تھا پڑھ دو. نبی نے کہا تھا کان میں پڑھ دو, تو انہوں نے کہا تھا نہیں میں نہیں پڑھنا. میں نے کہا لعنت تیرے اوپر, تجھے کان والی بات یاد ہے, اعلان والی بھول چکا ہے. کوئی بیٹھا سننے والا؟ خدا تیری زندگی کرے, بولنے کی کوشش کرو نا. ہو غدیری اور ہاتھ نیچے ہو, بات سمجھ میں نہیں لگتی. جس کی ماں نے اسے دودھ پلاتے ہوئے غدیر والی کہانی سنائی ہے نا, وہ ہاتھوں کو بلند کر کے بولے حیدری. پریشان ہو کے کہتے ہیں جی کتابوں میں بات نہیں ملتی. پریشان تو نہیں ہے سرکار؟ دعا کیجیے گا میرے لیے, جتنے میرے قریب بیٹھے ہو, یہ بولے نہ بولے, جو قریب بیٹھے ہیں ان کا حق زیادہ ہے میرے ساتھ بولنے کا, اس لیے کہ پچھلے بول پڑتے ہیں, قریب بیٹھنے والے نہیں بولتے. آج میں نے قریبیوں کو بلوانا ہے, پچھلوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن یاد رکھنا, میں نے کہا مولوی صاحب آپ کو کتابوں سے حضرت ابو طالب کی شان نہیں ملتی؟ کہتے نہیں ملتی. میں نے کہا تجھے پہلے نمبر پہ یہ پتا ہونا چاہیے کہ اسلام وہ مذہب ہے, اسلام وہ دین ہے, اسلام وہ مذہب ہے, اسلام وہ دین ہے جس نے حشرات و نباتات و جمادات و حیوانات و انسانیت کے ہر فرد کو کوئی نہ کوئی مقام ضرور دیا ہے. چرند پرند لوح و قلم, آسمان دنیا کے اندر, آسمان زمین کے اندر, تخت الثری کے اندر, تخت الورا کے اوپر, جہاں کہیں کوئی بھی جو بھی جہاں بھی بستا ہے, اسلام نے اسے بہت زیادہ مرتبہ اور مقام دیا ہے. میں نے کہا مولانا اور تو اور اسلام نے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی مقام دیا ہے. جب چھوٹا سا بچہ گھر سے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو بخاری شریف کتاب باب العلم فضیلت طالب علم کے اندر حدیث موجود ہے. آقا نے فرمایا فرشتوں کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں, فرشتوں جاؤ جا کے اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پیر بچھاؤ, اس لیے کہ یہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. میں نے کہا تو اسی بات کو اگر غور سے سن لیتا, پڑھ لیتا, عمل کر لیتا, تجھے کتابوں سے ابو طالب کی شان ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑتی. فرشتے جس کے پاؤں کے نیچے پیر بچھائے, فرشتے جس کے پاؤں کے نیچے پیر بچھائے اسے طالب علم کہتے ہیں. طالب علم جن کی جوتیاں صاف کرے انہیں استاد کہتے ہیں. استاد جن کا ادب کرے انہیں عالم کہتے ہیں. عالم جن کا ادب کرے انہیں فقیہ کہتے ہیں. فقیہ جن کا احترام کرے انہیں مجتہد کہتے ہیں. مجتہد جن کا احترام کرے انہیں مجدد کہتے ہیں. مجدد جن کا احترام کرے انہیں محدث کہتے ہیں. محدث جن کا احترام کرے انہیں راوی کہتے ہیں. راوی جن کا احترام کرے انہیں تبع تابعین کہتے ہیں. تبع تابعین جن کا احترام کرے انہیں تابعی کہتے ہیں. تابعی جن کا احترام کرے انہیں صحابی کہتے ہیں. صحابی جن کا احترام کرے انہیں نبی کہتے ہیں. نبی جن کا احترام کرے انہیں محمد کہتے ہیں. محمد جس کا احترام کرے اسے بطول کہتے ہیں. بطول جس کی جوتی صاف کرے اس کو علی کہتے ہیں. علی جس کو جھک کے سلام کرے اس کو ابو طالب. جس بندے کو سمجھ لگی ہے ہاتھوں کو بلند کر کے بالا والا سگیلا چھپ کے سلام کرے اس کو ابو طالب کہتے ہیں. بیٹی اسی ابو طالب کی کہتی تھی مجھے چادر دو. فضائل بھی سنیوں کے لیے پڑھا ہے, مصائب بھی سنیوں کے لیے پڑھوں گا. وہی پڑھوں گا جو سنیوں کی کتابوں میں لکھا ہے. میری کتاب میں نہ لکھا ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا کہ علی کی بیٹی دربار ایسے نہیں بلکہ ایسے. سوائے غم شبیر کے مالک تمہیں کوئی غم نہ دے, رونا نہ آئے, ہائے ضرور کہنا.
مصائب نہ پڑھتا نا کوئی ناراض جاتا چاہے راضی جاتا، مجھے نہیں پتا، لیکن آج کے جلسے کا عنوان ہے جناب رباب کے چند کا فرسہ۔ وہ بی بی آئی ہے مدینہ چھوڑ کے، بقیہ چھوڑ کے، شام چھوڑ کے، مصر چھوڑ کے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے اہل سنت بھائیوں کو بتاتا چلوں، کیونکہ انہیں بتاتا کوئی نہیں۔ بتاتے صرف اس لیے نہیں کہ روٹی بند ہو جائے گی، میں رزق محمد و آل محمد سے لیتا ہوں، اس لیے علان دنیا کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تجھے 10 محرم کو بھی اگر بتایا جاتا ہے تو صرف یہ کہ حسین شہید ہو گئے۔ اگر صرف نبی کا بیٹا شہید ہوا ہوتا نا، یہ قوم بہنوں کو لے کے کبھی نہ۔ تو تھک چکا ہے نا صبح سے مسائل سن سن کے، تیری اپنی مرضی ہے، رو چاہے نہ رو، لیکن جب تو روتا ہے وسیم عباس بلوچ تجھے دعائیں دے چاہے نہ دے، سلطانی تجھے دعائیں دے نہ دے، 4 سال کی سکینہ ضرور دعا دے، جو رو کے کہتی ہے شائمانہ لگا ہے، پانی کی سبیلیں موجود ہیں، پنکھے لگے ہیں، تم روتے ہو، کوئی تھپڑ تو نہیں مارتا۔ سنی بھائیو، جہاں تم جا کے مولویوں سے اتنے سوال کرتے ہو، میرے بدے ہوئے ہاتھ دیکھو، 2 ویڈیو کیمروں کے درمیان کھڑا ہوں کہ سنی عالم دین میری تقریر سن رہا ہے، آنسو نہ آئے ہائے کہنا، میرے بدے ہوئے ہاتھ دیکھ، صبح فجر تک رات عشاء کی نماز پڑھ کے تو بیٹھتا ہے، کتابیں پھول پھول کے دیکھتا ہے، کسی کتاب سے مل جائے شیعہ کافر ہے، کسی کتاب سے مل جائے ماتم نہیں کرنا چاہیے، کسی کتاب سے مل جائے کہ جناب بندہ زنجیر نہیں مارنے چاہیے۔ چند منٹوں کے لیے ویسے چھوڑ، تاریخ کی ساری کتابیں اکٹھے کر کے تاریخ سے پوچھ کیا قصور تھا سکینہ کا؟ بے غیرت کا جب دل چاہتا تھا بالوں میں ہاتھ لگا کے چپیڑ کیوں مارتا تھا؟ خدا تیری عبادت قبول کرے۔ سنیوں کے مسلک میں ماتم جائز نہیں، سنیوں کے میرا بھائی کہتا ہے عمر بتائیں، میں نے تو کتابوں میں اتنا پڑھا ہے کہ عمر تھوڑی تھی، 2000 4 سال کی عمر تھی، سر کے سارے بال سفید تھے۔ اس بی بی کی عادت پتہ کیا تھی؟ کربلا سے لے کے کوفہ شام جہاں گئی اس نے ایک بات ہی کہی، چاچا غازی بیٹھ جا، ملنگ بیٹھ جا، تیری مہربانی یہیں بیٹھ جا، مالک تیری عبادت قبول کرے، یہیں بیٹھ جا، میری بات توجہ کے ساتھ سننا۔ سنیو، تمہیں بتاتا کوئی نہیں، 10 محرم کو بھی تمہیں صرف یہ بتایا جاتا ہے حسین شہید ہو گئے، اس سے اگلی بات تجھے آج تک کسی نے بتائی نہیں اور نہ تجھے کبھی مولوی نے بتانی ہے۔ اگر یہ بات سننی ہے نا تو مسجد میں تو جا نماز پڑھنے کے لیے، یہ بات سننے کے لیے تجھے مجلس میں آنا پڑے گا، مجلس سے جا، اٹھ کے پھر جا کے علماء سے پوچھ، مجھے کتابوں سے بتاؤ کہ چلو حسین تو جنگ کرنے آئے تھے، علی کی بیٹی کس سے جنگ کرنے آئے؟ اپنے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ کرنا، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ تو صحیح، کیا قصور تھا اس بیٹی کا؟ زیادہ لمبا نہیں، میں نے ایک جملہ پڑھنا ہے۔ اہل سنت بھائیوں، تمہیں پتہ نہیں اس بی بی کا نام سکینہ نہیں ہے، فاطمہ ہے، لقب ہے سکینہ۔ سکینہ کیوں کہتے تھے؟ باپ کے سینے کا سکون تھی۔ شیعوں کے بچے کو پتا ہے، سنیوں کے عالم دین کو بھی نہیں جانتے، یہ بی بی زندان میں دروازے کے سب سے آگے بیٹھی تھی۔ جس بی بی نے کہنا نا سکینہ اٹھ کے پیچھے جا کے رو، یہ بی بی رو کے پوچھتی تھی میرا بابا کہاں ہے؟ ماتم کرنا جن کا مسلک میں ماتم جائز ہے، میرا بابا کہاں ہے؟ بیویاں رو کے کہتی تیرا بابا گیا ہے، آ جائے گا۔ رو کے کہتی اچھا جب میرا بابا آئے گا نا سب سے پہلے میں مل کے دکھاؤں گی، بابا دیکھ شمر مجھے تماچے مارتا۔ ماتم کرو جن کے مسلک میں ماتم جائز ہے، بابا دیکھ جب اس کی دل چاہتا تھا کمینہ میرے منہ پہ تھپڑ مارتا تھا، بابا انہوں نے میرا اصغر مجھ سے چھین لیا، بابا انہوں نے میرا اکبر مجھ سے
ماشاءاللہ، مولا آپ کے آنسو منظور و مقبول فرمائے، سوائے ہمیں حسین علیہ السلام کے کوئی غم نہ دیکھیں۔ یہ 15 رجب رجوع سادات امام بارگاہ کربلا میں مجلس عزا، یہ 30 31 مئی سانگرہ سادات میں عظیم الشان مجلس عزا